اردو ادب سے دلچسپی رکھنے والے تمام سامعین کا میں محمد جلیل صدیقی خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ سبھی کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دوستو، آج ہم روبرو ہونے جا رہے ہیں ایک ایسی عظیم شخصیت سے جو ایک کامیاب بزنس مین تو ہیں ہی، ایک سماجی کارکن اور ایک بہترین شاعر ہیں۔ آپ ایک شاعر کے بیٹے ہیں اور ایک شاعر کے والد ہیں، یعنی شاعری آپ کا محض شوق نہیں بلکہ ایک عظیم وراثت ہے۔ آپ کے والد محترم مرحوم مبارک حسین احمد کاشی پوری ہندوستان کے ایک باکمال، معتبر اور مشہور شاعر تھے۔ میں بات کر رہا ہوں محترم جناب اقبال ادیب کاشی پوری کی، جن کے لہجے میں مٹھاس ہے، شاعری میں سنجیدگی ہے اور جن کی بات دل میں اترنے والی ہے۔ آپ کی ولادت 9 جنوری 1954 کو کاشی پور اتراکھنڈ میں ہوئی اور آپ 1975 سے شاعری کی اس روایت کو اپنی پوری ذمہ داری اور سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو آئیے بنا کسی تاخیر کے روبرو ہوتے ہیں محترم جناب اقبال ادیب کاشی پوری سے۔ تو ادیب صاحب، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت نامہ قبول کیا اور یہاں تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو میں دعوت گفتگو چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے یہاں پر بلایا، اور تمام ناظرین کو آداب پیش کرتا ہوں۔ تو ادیب صاحب، سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں کچھ مختصر تعارف دیں۔ اپنے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جب میں نے ہوش سنبھالا تو یہ شاعری کا سلسلہ پہلے سے ہی میرے گھر میں موجود تھا۔ میرے والد اس وقت کے ایک بہترین اور اعلیٰ شاعروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ جی، گھر کے تمام حالات ادبی تھے۔ گھر میں تمام قسم کے اخبارات، ادبی میگزین اور تمام قسم کی ادبی نشستیں ہوا کرتی تھیں، اور ان میں تمام اچھے اور بہترین شاعر اس میں حصہ لیتے تھے۔ میں سنتا تھا اور محسوس کرتا تھا کہ کاش میں بھی اس طرح سے اس لہجے کو اپناؤں اور میں بھی کبھی شاعر بنوں۔ تو انہی سے سبق لیتے ہوئے مجھے شاعری کا شوق لگا۔ آپ کے گھر کا ماحول ادبی تھا اور آپ کے والد محترم بھی ایک عظیم شاعر تھے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ شاعری محض آپ کا شوق رہا یا آپ نے باقاعدہ اس کو سیکھا؟ شاعری کا جہاں تک تعلق ہے، شروعات میں جب شاعری میں نے شروع کی تو مجھے شاعری کی تمام پابندیوں کا معلوم نہیں تھا۔ جی، میں شعر کہتا تھا اور لکھ کر والد صاحب کو دکھاتا تھا، وہ دیکھ کر اس کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ میں پھر محنت کرتا تھا اور پھر دوبارہ سے اس کو غور کرتا تھا۔ اس کے بعد میں نے والد صاحب نے بتایا کہ پہلے عروض سیکھو جی، اور پرانے جو اساتذہ ہیں، جو شاعر ہیں، ان کے شعر یاد کرو، جی، تبھی آپ کو اس شاعری کا شعور پیدا ہوگا۔ تو میں نے انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے غالب، میر اور اس وقت کے تمام اساتذہ اور تمام شاعروں کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد عروض سیکھا اور سیکھنے کے بعد شاعری شروع کی۔ تو سامعین دیکھیے، آپ کے گھر کا ادبی ماحول تھا اور آپ نے اپنے والد محترم کی مشورے پر علم عروض کی تعلیم حاصل کی اور باقاعدہ شعر کہنے کا سلسلہ۔ تو ادیب صاحب، میں نے آپ کے انٹرو میں پڑھا ہے کہ آپ 1975 سے لگاتار شاعری کر رہے ہیں۔ جی، تو آپ کی شاعری کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سن 1975 میں انجمن تلاش ادب کی جانب سے ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جی، جس میں ہندوستان کے تمام مشہور شاعر تشریف لائے۔ خاص طریقے سے گوہر عثمانی صاحب، جی، اس میں نظامت کی تھی۔ منصور عثمانی جو عالمی شہرت یافتہ شاعر ہیں، ان کے والد گوہر عثمانی صاحب تھے، اور رئیس رامپوری صاحب اس میں موجود تھے، اور تمام شاعر تھے۔ جی، تو اس مشاعرے میں نے سب سے پہلے شروعات کی۔ پہلا مشاعرہ سن 1975 میں پڑھا اور اس میں مجھے کامیابی ملی، اور اس کے بعد میں مسلسل مشاعروں میں اور نشستوں میں شامل رہا۔ اس کے بعد سن 1989 کو آل انڈیا ریڈیو نجیب آباد سے
میں جڑا. وہاں پر یوب وانی ایک پروگرام آتا تھا, اس میں شرکت کرتا تھا جی. اور وہ سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد مشاعروں میں اور نشستوں میں مسلسل شامل ہوتا رہا. تو سامعین دیکھیے, آپ کا پہلا مشاعرہ کیسے معتبر شاعروں کے ساتھ شروع ہوا, جس میں جناب گوہر عثمانی صاحب اور رئیس رامپوری صاحب موجود تھے. تو ادیب صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شاعری کا ماحول جو آپ نے گھر میں دیکھا, تو اس ماحول سے آپ کی شخصیت پر کیا اثر پڑا؟ دیکھیے, جس ماحول میں بچہ پڑھتا ہے اور جی. پلتا ہے جی. تو وہ اس کی شخصیت اس کا آئینہ بن جاتی ہے. بے شک. تو میرے اوپر بھی یہ ادب حاوی رہا اور میں نے بھی نالج حاصل کی. اس کے بعد شاعری شروع کی. جی. اور شاعری کا شوق گھر سے ہی لگا, اور میرے والد صاحب نے ہی مجھے سکھائی شاعری. وہی میرے استاد ہیں اور وہیں سے میرا سلسلہ شروع ہوا. میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے والد محترم کی وراثت کو بہت سنجیدگی کے ساتھ نبھایا اور آج بھی آپ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو ادیب صاحب, اگلا سوال میرا یہ ہے کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ زمانے سے ٹھکرائے ہوئے لوگ یا یوں کہہ لیجئے عشق میں ناکام لوگ اکثر شاعر بن جاتے ہیں. اس موضوع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں. جی. کیونکہ یہ چلن چلا آ رہا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی غم کا شکار ہوا ہوگا تو شاعری کر رہا ہے, یا کہیں حالات کے اعتبار سے. ایسا کچھ نہیں ہوا. شاعری ایک فن ہے, ایک آرٹ ہے. بے شک. اور جس طرح سے تمام فن ہیں, فن لطیفہ ہیں, ان میں شاعری سب سے اعلیٰ درجے میں آتی ہے. جی. اور شاعری میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ حالات کے. شاعری تو ایسی چیز ہے کہ ایک آدمی کو ایک وقت کے ساتھ چلنے کا ایک سلسلہ ہے, اور میں نے بھی اس کو اپنایا اور ایسا کچھ نہیں ہوا. میں اس سے متفق نہیں ہوں. تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ شاعر جو ہے وہ قدرت خود انتخاب کرتی ہے اور شاعری دل سے نکلنے والی چیز ہے, یہ حالاتوں سے پیدا نہیں ہوتی؟ بے شک. آپ کے والد محترم احمد کاشی پوری ہندوستان کے ایک مشہور اور باکمال شاعر ہیں, جنہوں نے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی اپنی شاعری کو آگے بڑھایا. بے شک. تو میرا اگلا سوال انہی کے تعلق سے ہے. آپ اپنے والد محترم کے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ کی نظر میں آپ کے والد محترم کیسے تھے, کیسی شاعری تھی ان کی, اور ان کے کچھ منتخب اشعار جو آپ کے دل کے بہت قریب ہیں وہ میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے سامعین کے ساتھ شیئر کریں. میرے والد محترم احمد کاشی پوری جی واحد ایسے شاعر تھے جو فارسی نہ تھے. فارسی داں تھے. جی. عربی, فارسی, اردو, ہندی اور انگریزی, جی. اور پنجابی بھی جانتے تھے. جی. اور شاعری کا تو ان کی کوئی جواب ہی نہیں ہے. ان کا ترنم بہت عمدہ تھا اور ان کے کلام میں ایک تازگی تھی. اور جب وہ مشاعروں میں شریک ہوتے تھے تو سما باندھ دیا کرتے تھے. جی. بے شک. ان کی ایک غزل کا ایک مطلع بہت مشہور ہوا جو تمام سامعین تک پہنچا کہ رات ہم ہی سے نہ کاٹی گئی تنہائی کی. رات ہم ہی سے نہ کاٹی گئی تنہائی کی. رات ہم ہی سے نہ کاٹی گئی تنہائی کی, تیرے غم نے تو بڑی حوصلہ افزائی کی. واہ, بہت خوبصورت. رات ہم ہی سے نہ کاٹی گئی تنہائی کی, تیرے غم نے تو بڑی حوصلہ افزائی کی. تیرے غم نے تو بڑی حوصلہ افزائی کی. اور بہت غزلیں ان کی مشہور ہوئیں. ان میں خاص طریقے سے جی. میں تو ہرگز بھی نہ تھا روٹھ کے جانے والا. میں تو ہرگز بھی نہ تھا ہرگز بھی نہ تھا روٹھ کے جانے والا. کوئی ہوتا تو صحیح مجھ کو منانے والا. بہت خوب. اس میں ایک شعر جو ایک حیثیت رکھتا ہے کہ بجھ گئیں تجھ سے بچھڑ کر میری دونوں آنکھیں. بجھ گئیں تجھ سے بچھڑ کر میری دونوں آنکھیں. بجھ گئیں تجھ سے بچھڑ کر میری دونوں آنکھیں, ان چراغوں کو نہیں کوئی جلانے والا. واہ صاحب, کتنا بہترین شعر ہے کہ بجھ گئی تجھ سے بچھڑ کر میری دونوں آنکھیں, ان چراغوں کو نہیں کوئی جلانے والا. اور صاف کہہ دو کہ میرا ساتھ نہیں ہے منظور. صاف کہہ دو کہ میرا ساتھ نہیں ہے منظور. کتنی سادگی کے ساتھ کہا ہے کہ صاف کہہ دو جی کہ میرا ساتھ نہیں ہے منظور. صاف کہہ دو کہ میرا ساتھ نہیں ہے منظور. کیوں پڑھاتے ہو سبق مجھ کو زمانے والا. واہ صاحب, بہترین صاحب, بہترین. ایک سچائی بیان کی ہے کہ کیوں پڑھاتے ہو سبق مجھ کو زمانے والا.
تو دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں محترم جناب اقبال ادیب کاشی پوری سے، تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ادیب صاحب، میں نے بھی آپ کے والد محترم کے کچھ اشعار یاد کیے ہیں، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے بات کہی ہے کہ میرے اشعار کو اشعار سمجھنے والوں، بے شک، میرے اشعار کو اشعار سمجھنے والوں، یہ میرے خون سے لکھی ہوئی تحریریں ہیں۔ واہ واہ، کیا کمال کی شاعری ہے کہ یہ میرے خون سے لکھی ہوئی تحریریں ہیں، اور میں اپنے پاؤں کے کانٹے نکالتا کیسے، واہ واہ، میں اپنے پاؤں کے کانٹے میں اپنے نکالتا پاؤں کیسے؟ کے کانٹے نکالتا کیسے، کہیں قیام کی مہلت نہ دی سفر نے مجھے، آئے ہائے، مقام قید رکھا حادثوں کے ڈر نے مجھے، مقام قید رکھا حادثوں کے ڈر نے مجھے، پناہ پھر بھی نہ دی میرے بام و در نے مجھے۔ پناہ پھر بھی نہ دی میرے بام و در نے مجھے۔ بہت مشہور ہوئی ہے غزل ان کی۔ اور اسی غزل کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا کہ میں دوستوں سے بھی محتاط ہو کے ملتا ہوں، بے شک، میں دوستوں سے بھی محتاط ہو کے ملتا ہوں، بڑا شعور دیا دشمنوں کے ڈر نے مجھے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ کیا سچائی بیان کی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے والد محترم کے چند اشعار سامعین کے سامنے پیش کیے۔ اب میں نے سنا ہے کہ آپ کے والد محترم ایک فلسفانہ سوچ رکھتے تھے، بے شک۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے والد محترم کس کی تعلیم سے متاثر تھے، تو آپ کے اندر یہ فلسفی والے خیالات کہاں سے ابھرے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ والد صاحب کی ادب پر بہت گہری نظر تھی، ان کا مطالعہ بہت گہرا تھا۔ جی، فارسی میں انہوں نے گلستان اور بوستہ کو بہت قریب سے پڑھا، اور شیخ سعدی کی روایات کا ترجمہ بھی کیا۔ شیخ سعدی، جی جی، تو ایک فلسفی، ایک فقیر، ایک ہندوستان کے مشہور فلسفر شیخ سعدی صاحب، جی شیخ سعدی کی جو تمام حکایات وہ اکثر سنایا کرتے تھے جی، اور ان کا ترجمہ بتایا کرتے تھے۔ اس وقت کے حالات اور اس وقت کے معاملات سے کافی دوچار رہے، جی اور اس کے بعد ان کی شاعری میں نکھار آیا، اور مسلسل مشاعروں میں اور مسلسل ادبی نشستوں میں وہ شریک رہے، جی۔ اور تمام سامعین کو محسوس کیا۔ ناظرین، آج ہمارے بیچ موجود ہیں محترم جناب اقبال ادیب کاشی پوری، اور آپ بات کر رہے تھے اپنے والد محترم کی، جو ہندوستان کے ایک مشہور اور باکمال شاعر، ایک شاعر ہی نہیں، ایک فلسفی بھی، اور آپ نے بتایا کہ شیخ سعدی کی حکایتوں سے اور ان کے زندگی کے تجربات سے کافی متاثر تھے، اور یہ ان کی شاعری میں صاف دکھتی تھی۔ تو ادیب صاحب، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک طویل عرصے سے شاعری کر رہے ہیں، 1975 سے لگاتار آج بھی اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے آپ شعر کہتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت کی شاعری اور آج کی شاعری میں کیا تبدیلی آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت شاعری کا پیمانہ دوسرا تھا۔ جی، اس وقت شاعری کے اندر کچھ خاص موضوعات لیے جاتے تھے، جیسا غزل کا مطلب ہے کہ محبوب سے باتیں کرنا، جی حسن اور عشق کی باتیں جی، ہوتی تھی، شمع پروانے کی شمع باتیں پروانے کی باتیں ہوتی، جی اور ساقی پیمانے کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ جی 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 لیکن یہ دور بدلا، جی جدید غزل کا دور آیا، آنے کے بعد غزل کے طریقے بدلے، مفہوم بدلے، مفہوم بدلے، جی اور جب کی غزل میں اور آج کی غزل میں بہت بڑا فرق ہے۔ آج حالات کے تحت لوگ غزل کہتے ہیں، اور غزل کو تمام موضوع بدل گئے۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جدید غزل میں جو شاعر ہے کوشش کرتا ہے کہ آج کے سماجی حالات اور آج جو روزمرہ چھوٹی بڑی پریشانیاں ایک سماج میں موجود ہیں اس کے بارے میں شاعر بات کرتا ہے، وہ اس کا مقصد سماج کے اندر بیداری پیدا کرنا ہے۔ آج کی شاعری سیاست کے اوپر شاعری ہوتی ہے، پریشانیوں پر شاعری ہوتی ہے۔ تو آج جو شاعر شاعری کرتا ہے، تو اب میرا اگلا سوال اسی سے متعلق ہے کہ آپ کی شاعری میں جدیدیت ہے، آپ بڑی آسانی سے اپنی بات جو ہے سامعین تک پہنچا دیتے ہیں، اور روزمرہ کی پریشانیوں کو بھی آپ بخوبی بیان کرتے تھے، آپ کی لہجے میں سادگی ہے۔ تو میں اگلا سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کا شوق پرانی شاعری میں زیادہ رہا ہے یا جدید شاعری میں آپ نے اپنے کلام پیش کیے ہیں؟ دیکھیے، جو روایتی انداز ہے جی، اس کو تو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بے شک، غزل سیکھنے کے لیے اسی انداز کو اپنانا پڑے گا، اور اسی کو اپنا
उसी से शुरुआत करनी पड़ेगी। जी जब आप शायरी में आगे बढ़ेंगे तो आप अपने ख़याल और अपने जज्बात का इजहार करेंगे, बेशक। और जैसे हालात होंगे शायरी उसी तरह से होगी। आज जैसे हालात हैं, जो सियासी मामलात हैं, उन जी। पर लोग शायरी कह रहे हैं, और तमाम ये दौर मशीनी दौर है, तो शायरी गज़ल वही है, लेकिन गज़ल के तरीक़े बदल गए और गज़ल के मौज़ूआत बदल गए, और आगे चल के कुछ और तब्दीलियाँ आएंगी, वो वक्त के साथ साथ उसको तब्दील होता रहेगा। तो आज शायर जदीद गज़ल में महारत हासिल करते हैं और रोज़मर्रा की परेशानियों को और सामाजिक बेदारी पैदा करने के लिए अपनी अदब का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अदीब साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक गज़ल गो शायर को शायरी में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में हमारे सामाईन को कुछ बताएं। देखिए, शायरी करने से पहले शायर को तमाम उरूज़ी पाबंदियों का ख़याल रखना चाहिए। जी, रदीफ़ क्या है, बहर क्या है, मतलब ये बातों का इल्म होना जी, चाहिए। काफ़िया क्या है। जी जी, बेशक। तो जिस तरह से आप कोई भी डिग्री लेकर आते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ से तालीम लेते हैं, तो इसी तरह से शायरी की भी बाकायदा तालीम लेनी चाहिए। शायरी की भी तालीम होती है? बेशक, आप किसी को उस्ताद बनाएं, जी जी, उनसे सीखें, तभी आप शायरी कर पाएंगे, वरना शायरी नामुमकिन है, और शायरी के लिए किसी न किसी की रहनुमाई लाजमी है। बेशक, शायरी के लिए किसी न किसी की रहनुमाई लाजमी है, और शायरी भी एक फ़न है। बेशक, इसको तकनीकी रूप से सीखना पड़ेगा, इल्म उरूज को जानना पड़ेगा। तो अदीब साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि आपने बताया कि शायरी एक तकनीक है, एक फ़न है, और शायरी में काफ़िया, रदीफ़, बहर होती है। तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप कोई अपना एक शेर पेश करें जिसमें हमें जानकारी मिल सके कि रदीफ़ क्या है और काफ़िया क्या है और बहर किसे कहते हैं। तो इस बारे में सामाईन को कुछ जानकारी दें। देखिए, नमूने के तौर पर एक शेर आपकी नज़र कर रहा हूँ इरशाद। कि हर एक बात का तुमको जवाब देना है, हर एक बात का तुमको जवाब देना है, हर एक बात का तुमको जवाब देना है, यहाँ नहीं तो वहाँ पर हिसाब देना है। यहाँ नहीं तो वहाँ पर हिसाब देना। बहुत अब ये शेर है, तो इस शेर के अंदर यहाँ नहीं तो वहाँ पर जवाब देना है। जी, तो इसमें जो काफिया है जवाब और देना है रदीफ़ है। जी, मतले के अंदर काफिया बदला जाएगा, पहले मिसरे में और दूसरे मिसरे में दोनों काफिए अलग अलग होंगे और रदीफ़ एक ही होगी। तो इस तरह से शायरी रदीफ़ और काफिया और बहर जोड़ने के बाद शायरी की शुरुआत होती है। तो जैसा कि आपने बताया कि हर एक बात का तुमको जवाब देना है, यहाँ जवाब पे गौर करें, और यहाँ पर नहीं तो वहाँ पर हिसाब देना है, यहाँ हिसाब पे गौर करें। तो आपने बताया कि यहाँ जवाब पहले मिसरे में और दूसरे मिसरे में हिसाब, ये काफिया कहलाते हैं जी, और देना है रदीफ़ कहलाती है। जी, बेशक। एक दूसरे एग्जाम्पल से थोड़ा सा और आसान लफ्ज़ों में बताइए, क्योंकि यहाँ दोनों मिसरों में काफिया आया। बेशक, तो इस शेर को क्या कहेंगे? ये मतला कहेंगे इसको। इसको मतला कहेंगे। मतलब ये गज़ल का पहला शेर होता है, पहला शेर इसको होता मतला कहेंगे। है। बेशक। जी इसके बाद दूसरा शेर आता है। जी, हमारी उम्र अंधेरों में कट गई, हमारी उम्र अंधेरों में कट गई, लेकिन सवाल है, हमारी उम्र अंधेरों में कट गई लेकिन हमारी उम्र अंधेरों में कट गई लेकिन नए जहां को नया आफताब देना है। वाह साहब वाह, नए जहां को नया आफताब देना है। तो यहाँ पर जो आफताब आया है वो काफिया है, वो काफिया है, और देना है रदीफ़ है। तो पहली लाइन में कोई काफिया रदीफ़ नहीं, पहली लाइन में, दूसरी लाइन में रदीफ़ और काफिया रिपीट हो। पहले मिसरे को मिसरा उला कहते हैं जी, और दूसरे मिसरे को मिसरा सानी कहते हैं। मिसरा सानी। अगर दोनों मिसरे, दोनों में अगर काफिया बदल जाता है और काफिया और रदीफ़ आती है तो मतला हो जाता है। जी जी, तो इस तरह से हम वज़न मिसरे हर वज़न होते हैं और तभी जाके वो शायरी कहलाती है। मतलब दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफिया अगर हो तो उसको मतला कहते हैं। और अगर पहले मिसरे में रदीफ़ काफिया का ख्याल ना रखा जाए, सिर्फ बहर का ख्याल रखा जाए, और दूसरे मिसरे में रदीफ़ और काफिया दोबारा आएँ, रिपीट हों, लाजमी, तो इस शेर को क्या कहते हैं? ये शेर होता है
تو ادیب صاحب میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت ساری غزلیں ایسی ہیں کہ شاعروں کے نام آتے ہیں اس کے اندر، جی وہ تقریباً آخری شعر ہوتا ہے پہلے مصرعے میں یا دوسرے مصرعے میں شاعر اپنا نام شامل کرتا ہے اپنے شعر میں، تو ایسے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہا جاتا ہے. جی شاعر اپنا تخلص یا اپنا نام پیش کرتا ہے. جی. اور پرانے دور میں تو مقطع لازمی تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوتے آج بہت سے شاعر غزل میں مقطع نہیں رکھتے. آج اس کا رواج شاید کچھ کم ہوتا جا رہا ہے. مطلب مطلع لازمی ہے، مطلع لازمی ہے اور مقطع اگر نہ بھی ہو تو چلے گا. بے شک. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ فرق آیا ہے پرانی شاعری میں اور آج کی شاعری میں کہ مقطع اگر نہ بھی ہو تو آپ کی غزل غزل رہے گی، مکمل غزل. مکمل غزل رہے گی. تو ادیب صاحب میں نے اکثر ہی دیکھا ہے کہ کچھ غزلوں میں تو بہت سارے شعر ہوتے ہیں بے شک. اور کچھ غزلوں میں شعر کی تعداد کم ہوتی ہے. تو ایک معیاری غزل کے لیے کم سے کم کتنے شعر ہونا لازمی ہے؟ دیکھیے غزل میں تو آپ کتنے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کتنے بھی شعر کہہ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 3 شعر تو غزل کے لیے لازمی ہے. کم سے کم 3 شعر. بے شک. کم سے کم 3 شعر غزل کے لیے لازمی. اچھا آپ یہ بھی بتائیے کہ ایک شعر کا دوسرے شعر سے کوئی کنیکشن ہوتا ہے یا آزادانہ خیال ہوتے ہیں دونوں شعروں میں؟ دیکھیے جب ہم غزل کہتے ہیں تو ہر شعر مختلف ہوتے ہیں. تمام شعر جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ موضوعات پر ہوتے ہیں. ایک کہانی الگ کہانی ہوتی ہے. اگر کسی کہانی کو قلم بند کرتے ہیں تو اس کو نظم کہا جاتا ہے. اگر کسی موضوع کے تحت کلام شاعری کی جائے، کلام کہا جائے تو اس کو نظم کہیں گے. اس کو نظم کہا جاتا ہے. آپ نے بتایا تھا کہ غزل میں کم سے کم 3 شعر ہونا لازمی ہیں اور تعداد زیادہ کوئی طے نہیں ہے، کتنے بھی اشعار ہو سکتے ہیں. اور غزل کا ہر شعر جو ہے وہ منفرد ہوتا ہے. غزل کا ہر شعر اپنی ایک کہانی بیان کرتا ہے. بے شک. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ اگر کسی موضوع کے تحت کسی سبجیکٹ کو لے کر کے اگر ہم بات کہیں تو وہ غزل نہ رہ کر کے نظم ہو جاتی ہے. بے شک. تو ادیب صاحب بہت اچھی جانکاری آپ سے ملی ایک اردو لٹریچر کے بارے میں، غزل کیا ہوتی ہے. اگر آسان لفظوں میں صرف 2 لائنوں میں غزل کی تشریح کرنی ہو، غزل کو بیان کرنا ہو، تو آپ 2 لائنوں میں غزل کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں غزل کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ غزل کبھی بھی آمد کے شعر بھی ہوتے ہیں. جی. کبھی کبھی آدمی بہت کوشش کرتا ہے اور شاعری نہیں ہو پاتی، لیکن کبھی کبھی آمد کے شعر آتے ہیں، آدمی بیٹھتا ہے اور غزل تیار ہو جاتی ہے. تو غزل کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اترتی ہے. بے شک. اور کبھی کبھی بہت کوششوں کے بعد بھی غزل نہیں ہو پاتی. کبھی مطلع نہیں ہاتھ آتا، کبھی موضوع ہاتھ نہیں آتے، لیکن سب کچھ ملا کر ہمیشہ موسم یکساں نہیں رہتا. کبھی آسانیاں بھی آتی ہیں، کبھی دشواریاں بھی آتی ہیں. یہی زندگی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ غزل اترتی ہے. یہ خیالات اوپر سے گوڈ گفٹ ہیں جو غزل کے روپ میں شاعر کی زبان سے بیان ہوتے ہیں. اور آپ نے بہت اچھی شعر کہے ہیں. تو میں آپ کی شاعری کی بات بعد میں کروں گا، لیکن سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے اس طویل عرصے میں کون کون شاعر آپ کے ساتھ آپ کے رہنما رہے، تو ان کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیے سب سے پہلے تو میں نے شروعات میں والد صاحب کے بعد اپنے یہاں پر رئیس رامپوری صاحب کو دیکھا. جی. وہ میرے والد کے بہت قریبی دوست تھے. جی. اور ان کا اکثر آنا جانا رہتا تھا. اس کے بعد ہمارے شہر میں جب نشستیں ہوتی تھیں تو ان میں ہوش نعمانی صاحب، جی، گوہر عثمانی صاحب اور محمد علی موج صاحب شریک ہوتے تھے. جی. باقی جب مشاعرے ہوتے تھے تو ان مشاعروں میں ہمارے شہر میں بہت مشاعرے ہوئے جن میں ہم لوگوں نے بھی حصہ لیا. جی. تو اس وقت جب ہم منعقد ہوتے تھے، ہم لوگ جاتے تھے تو راحت اندوری صاحب کے ساتھ بھی غزل پڑھی. جی. انور جلال پوری صاحب کی نظامت میں مشاعرے پڑھے. کرشن بہاری نور صاحب تشریف لاتے تھے، ان سے بھی کئی بار ملاقات ہوئی. جی. نینی تال نشستیں ہوا کرتی تھی، مسلسل وہاں پر بلایا جاتا تھا. تو وہاں کنور مہندر سنگھ بیدی سحر صاحب، جی، ان سے بھی میرا تعلق رہا. جی. اور ان کے مشورے پر بھی میں نے کئی غزلیں کہیں. جی. اور ہندوستان کے بہت مشہور شاعروں کے ساتھ میں نے مشاعرے پڑھے ہیں اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے.
تو ادیب صاحب میں اگلا سوال آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں اور ہمارے سامعین بھی جاننا چاہیں گے کہ اردو ادب سے آپ کی گہری دلچسپی ہے اور باکمال آپ ایک شاعر ہیں اور شاعری کی بہت نالج بھی آپ کو ہے، تو آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں اور ایک سماجی کارکن بھی ہیں، آپ ایک بہترین شاعر بھی ہیں۔ تو اس بزنس میں اور شاعری میں آپ اپنے کام کو کس طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں، کیسے توازن پیدا کرتے ہیں کہ آپ شاعر بھی ہیں اور ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں؟ دیکھیے، جب میں بزنس مین ہوتا ہوں تو بزنس کی بات کرتا ہوں، جب سماج میں کہیں جاتا ہوں تو سماجک ہوں، جی، اور بنیادی طور پہ شاعر ہوں۔ بنیادی طور پہ شاعر ہیں، تو اتنا وقت مل پاتا ہے کہ آپ شاعری کو بھی وقت دے سکیں؟ بے شک شاعری کا شوق تو بچپن سے تھا، اور شاعری ایک ایسی چیز ہے جس کے جراثیم کبھی مرتے نہیں ہیں، بے شک بے شک۔ اور یہ میرا زندگی کا آخری حصہ تک میرے ساتھ رہے گا۔ پہلے نشستیں ہوتی تھیں، مشاعرے ہوتے تھے، اور کاشی پور میں ہی نہیں تمام شہروں میں، ہندوستان میں مختلف جگہوں پہ مشاعرے ہوتے تھے، لیکن آج کل یہ ماحول بالکل ختم سا ہوتا جا رہا ہے۔ اب آج کل میڈیا، آج کل یہ نئی ٹیکنالوجی، یہ ورچوئل شاعری کا دور چل رہا ہے، تو اس شاعری کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آج کا یہ دور بہتر ہے یا پرانا جو سامعین شاعر سے روبرو ہوتے تھے، ایک فیس ٹو فیس کنیکٹیوٹی ہوتی تھی، تو وہ شاعری بہتر تھی یا آج جو ہے ڈیجیٹل میڈیا پر جو شاعری ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیے، شاعری تو شاعری ہے، جی، اس کو پڑھا جائے یا لکھا جائے یا سنا جائے، شاعری ہی رہے گی۔ پچھلے زمانے میں مشاعرے تہذیب کی علامت گنے جاتے تھے، جی، تمام لوگ مشاعروں میں جاتے تھے، علم و ادب کی باتیں ہوتی تھیں، بے شک، اور کچھ سیکھ لے کر آتے تھے۔ لیکن آج منمانے ڈھنگ سے لوگ شاعری کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو شاعری کا شعور نہیں، یا جن لوگوں کو شاعری کی تعلیم نہیں ہے، وہ بھی سوشل میڈیا پر اپنا کلام پیش کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس میں کتنی خامیاں ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو میری خاص ہدایت ہے اور مشورہ ہے جی، کہ وہ پہلے کسی شاعر کو اس کلام کو دکھائیں اور اس کے بعد اس کو عوام کے سامنے پیش کریں۔ مطلب پہلے کسی کی سرپرستی میں جائیں، بے شک، کسی کو استاد مانیں اور اپنی شاعری میں نکھار لانے کے لیے اس کی پریکٹس کریں، تبھی جو ہے وہ کوئی کہیں شعر کہیں۔ تو ادیب صاحب، آپ کی شاعری بہترین ہے۔ میں آپ کی یہ کتاب آپ یہاں پر لائے ہیں، آپ کی کتاب سے ہی میں اسٹڈی کر رہا تھا، تو میں نے بہت بہترین اس کے اندر شعر دیکھے اور بڑے پسندیدہ شعر ہیں کہ میرے خدا کسی مشکل میں ڈال دیں مجھے کچھ اپنے عزیزوں کو آزمانا ہے۔ بے شک، اور آپ کا بڑا اچھا شعر اس میں مجھے لگا کہ چھوٹے گھر میں جب بھی مہمان آتے ہیں گھر کا ہر سامان ہٹانا پڑتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ شاعری جو آپ کی ہے اتنی سادہ اور اتنی دل میں اترنے والی شاعری ہے، تو یہ خیال آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ سامعین کو کچھ بتائیے۔ دیکھیے، شاعری زبردستی نہیں ہوتی۔ بے شک، ہمارے پاس خیال تو سبھی پر ہوتے ہیں، لیکن ایک شاعر اس کو ڈھالتا ہے، دو مصروں میں اپنی بات کو ڈھالنا ہے۔ شاعری تو ہر شخص کرنا چاہتا ہے، جی، لیکن اس کے پاس جذبات بھی ہوتے ہیں، لیکن ان مصروں کو اور ان جذبات کو موزوں کرنا اور ان کو عوام تک پیش کرنا، یہ ایک فن ہوتا ہے۔ اور رہی بات شاعری کی، تو میں بھی سیکھتا ہوں انہی حالات سے اور تمام معاملات سے۔ شاعری سیکھ کر ہی کرتا ہے ہر شاعر۔ تو سامعین، آج ہمارے بیچ موجود ہیں کاشی پور اتراکھنڈ سے اقبال ادیب صاحب۔ کافی وقت ہو چکا ہے اور ہم نے آپ کی شاعری کے بارے میں ابھی تک کوئی بات نہیں کی۔ تو ادیب صاحب، آپ کی شاعری بھی بڑی سادہ زبان ہوتی ہے اور آپ کی شاعری سامعین کے سیدھے دل میں اترنے والی بات ہوتی ہے۔ آپ نوجوانوں کی بات کہتے ہیں، آج آپ مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو میں جاننا چاہوں گا، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سامعین کے سامنے اپنے کچھ منتخب اشعار ہمیں سنائیں۔ میں اپنی ایک غزل آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ جی، ارشاد۔ مطلب عرض ہے کہ اجاڑنے پہ جسے متفق زمانہ ہے، اجاڑنے پہ جسے متفق زمانہ ہے، اجاڑنے پہ جسے متفق زمانہ ہے،
اسی چمن میں ہمارا بھی آشیانہ ہے، بہت خوب صاحب، بہت اسی بہترین چمن زبان۔ میں ہمارا بھی آشیانہ ہے، اجاڑنے پہ جسے متفق زمانہ ہے، اسی چمن میں ہمارا بھی آشیانہ ہے۔ بہت بہت خوب شعر ہے جو بہت مقبول ہوا کہ میرے خدا کسی مشکل میں ڈال دے مجھ کو، میرے خدا کسی مشکل میں ڈال دے مجھ کو، میرے خدا کسی مشکل میں ڈال دے مجھ کو، مجھے کچھ اپنے عزیزوں کو آزمانا ہے۔ مجھے کچھ اپنے عزیزوں کو آزمانا ہے۔ بہترین شعر ہے، سچائی بھرا شعر ہے۔ اور شعر عرض ہے کہ یہاں پہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، یہاں پہ کوئی کسی کی مدد نہیں یہاں کرتا، پہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، خود اپنی راہ کا پتھر مجھے ہٹانا ہے۔ بہت خوب صاحب، بہت عمدہ شعر کہ خود اپنی راہ کا پتھر مجھے ہٹانا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ کسی کی جان چلی جائے یا رہے اقبال، کسی کی جان چلی جائے یا رہے اقبال، کسی کی جان چلی جائے یا رہے اقبال، اسے تو اپنے نشانے کو آزمانا ہے، اسے تو اپنے نشانے کو آزمانا۔ اجاڑنے پہ جسے متفق زمانہ ہے، اسی چمن میں ہمارا بھی آشیانہ ہے۔ یہ غزل بہت سادہ زبان میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جی مطلب عرض ہے ارشاد۔ کہ میرے اشکوں کو پانی کہہ رہا ہے، میرے اشکوں کو پانی کہہ رہا ہے، میرے اشکوں کو پانی کہہ رہا ہے، حقیقت کو کہانی کہہ رہا ہے، واہ صاحب واہ، حقیقت کو، حقیقت کو کہانی کہہ رہا ہے، اور سلیقہ ہی نہیں ہے گفتگو کا، سلیقہ ہی نہیں ہے گفتگو کا، سلیقہ ہی نہیں ہے گفتگو کا، جو خود کو خاندانی کہہ رہا ہے، واہ صاحب واہ، جو خود کو بہترین، بہت خوب، خاندانی کہہ رہا ہے، بہت عمدہ، وہ خود دولت کمانے میں لگا ہے، وہ خود دولت کمانے میں لگا ہے۔ جو اس دنیا کو فانی کہہ رہا ہے، بہت بڑھیا، بہت لاجواب شاعری، جو اس دنیا کو کمانے میں لگا ہے، وہ خود دولت کمانے میں وہ لگا ہے، خود دولت کمانے میں لگا ہے، جو اس دنیا کو فانی کہہ رہا ہے، جو اس دنیا کو فانی کہہ رہا ہے، اور تباہی کا سبب وہ خود ہے، لیکن تباہی کا سبب وہ خود ہے، لیکن تباہی کا سبب وہ خود ہے، لیکن عذاب آسمانی کہہ رہا ہے۔ بہت عمدہ تھا، بہت عمدہ، بہت، میرے اشکوں کو پانی کہہ رہا میرے ہے، اشکوں کو پانی کہہ رہا ہے، حقیقت کو کہانی کہہ رہا ہے۔ بہت عمدہ تھا، اور بہت اب عمدہ۔ دو تین شعر ایک غزل کے اور جو میری بہت مقبول ہوئی تھی، جی ارشاد۔ اس کا ایک شعر مشہور فلمی ڈائریکٹر مہیش بھٹ جی نے بھی اپنی وال پہ لکھا تھا۔ جی جی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی سے میرا کوئی اختلاف نہ تھا، اس آدمی سے میرا کوئی اختلاف نہ تھا، اس آدمی سے میرا کوئی اختلاف نہ تھا، خود اس کا ذہن ہی میری طرف سے صاف نہ تھا، بہت عمدہ تھا، بہت خود اس عمدہ، کا ذہن ہی میری طرف سے صاف نہ تھا، اور ضرور میں نے کوئی بات سچ کہی ہوگی، ضرور میں نے کوئی بات سچ کہی ہوگی، ضرور میں نے کوئی بات سچ کہی ہوگی، زمانہ پہلے تو اتنا میرے خلاف نہ تھا، بہت عمدہ صاحب، زمانہ اتنا تو پہلے میرے خلاف نہ تھا، زمانہ پہلے تو اتنا میرے زمانہ خلاف نہ پہلے تھا، تو اتنا میرے خلاف نہ تھا۔ بہت عمدہ شاعری آپ کرتے ہیں، اور کتنے سچے شعر، آج کے زمانے کے حساب سے شعر، آپ کے سماج کے حساب سے۔ اور میں آئینے کو سمجھتا رہا غبار آلود، میں آئینے کو دھول سے سمجھتا بھرا رہا، ہوا، جی میں آئینے کو سمجھتا رہا غبار آلود، سمجھتا رہا غبار آلود، یہ اور بات کے چہرہ ہی میرا صاف نہ تھا، بہت عمدہ، بہت عمدہ، یہ اور بات کہ چہرہ ہی میرا صاف اور نہ تو میرے ضبط مسلسل کی داد دے ورنہ، تو میرے ربط مسلسل کی داد دے ورنہ، تعلقات کی کشتی میں کب شگاف نہ تھا، بہت عمدہ تھا، بہت عمدہ، اور لباس اس کا بہت صاف تھا مگر اقبال، لباس اس کا بہت صاف تھا مگر اقبال، لباس اس کا بہت صاف تھا مگر اقبال، عجیب بات ہے وہ شخص دل کا صاف نہ تھا۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ شاعری، لاجواب شاعری، بہترین اشعار آپ نے پیش کیے سامعین کے سامنے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ نے شاعری کے ساتھ ساتھ نظمی بھی کہی، قطعے میں بھی آپ نے قلم آزمائی کی، اور کچھ گیت بھی آپ نے لکھے ہیں جو نجی البم میں بے شک ان کا ویڈیوگرافی ہو چکی ہے، ان کو باقاعدہ گایا گیا ہے گیت سنگیت کے ساتھ۔ تو شاعری کے ساتھ ساتھ شاعری کا یہ فن کیا کہلاتا ہے، گیت لکھنے والا، اور کوئی آپ کا یادگار کوئی ایسا گیت ہو جو مشہور ہوا ہو، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دیکھیے، کچھ وقت پہلے ٹیلی فلم بننے کا رواج تھا، جی، تو ان میں کئی فلموں میں نے گیت لکھے، اور تمام البموں میں بھی گیت لکھے جی، جن کی باقاعدہ ریلیزنگ ہوئی، جی، اور
قطعات بھی میں نے کہے تو ایک قطع آپ کی نظر کر رہا ہوں جو بہت مشہور ہوا جی تھا جی ارشاد ارشاد. کہ میری عادت سچ کو سچ کہنے کی ہے. میری عادت سچ کو سچ کہنے میری کی ہے. عادت سچ کو سچ کہنے کی ہے. آپ مالک ہیں سزا دیں شوق سے. شوق سے آپ مالک شدا سے شوق. آپ مالک ہیں سزا دیں شوق سے. جی اور پھر سے پودے کی طرح اگاؤں گا مجھ کو مٹی میں ملا دیں شوق سے. بہت عمدہ صاحب. مجھ کو مٹی میں ملا دیں شوق سے. میری عادت سچ کو سچ کہنے کی ہے. آپ مالک ہیں سزا دیں شوق سے اور پھر سے پودے کی طرح اگاؤں گا مجھ کو مٹی میں ملا دیں شوق سے. بہت عمدہ خیال, بہت سچا شعر, بہت اچھی شاعری آپ کی ہے. اور ہم بات کر رہے تھے گیتوں کے بارے میں, جو آپ کے گیت نجی البم میں اور ٹیلی فلم میں جو شائع ہوئے ہیں, ان کے بارے میں کوئی اگر آپ کا یاد کا کوئی گیت ہو تو اس کی 2 لائنیں آپ سامعین کے سامنے پیش کریں. میرا ایک گیت یوٹیوب پر آج کل بہت سنا جا رہا ہے جی. جس کے بول ہیں دل میں نے اپنا تیرے نام کر دیا. دل میں نے اپنا تیرے نام کر دیا. یہ دنیا والے جو چاہے سمجھیں, جو کرنا تھا وہ کام کر دیا. واہ صاحب واہ, جو کرنا تھا وہ کام کر دیا. ادیب صاحب, میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے حالیہ کچھ اشعار لکھے ہوں آج کل کے حالات پر. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ سامعین کو اپنے چند نئے اشعار سنائیں. بالکل نئے مزاج کی غزل ہے جی. اور نئے انداز ہیں. کہ مجھے اپنا بنا کر چھل رہا ہے. مجھے اپنا بنا کر چھل رہا ہے. مجھے اپنا بنا کر چھل رہا ہے جو میری آستی میں پل رہا ہے. واہ صاحب واہ, جو میری آستی میں پل رہا ہے. مجھے اپنا بنا کر چھل رہا ہے جو میری آستی میں پل رہا ہے. اور قدم جس کے تھے کل تک آسماں پر. قدم کل تک تھے. قدم جس کے تھے کل تک آسماں پر. قدم جس کے تھے کل تک آسماں پر. سنا ہے اب زمیں پر چل رہا ہے. بہت خوب صاحب, بہت خوب. سنا ہے اب زمیں پر چل رہا ہے. اور حرارت جسم کی کم ہو رہی ہے. حرارت یعنی ٹیمپریچر. یس, حرارت جسم کی کم ہو رہی ہے. جسم کی کم ہو رہی ہے. یہ سورج رفتہ رفتہ ڈھل رہا ہے. بہترین صاحب, بہت خوب صاحب, بہت عمدہ. یہ سورج رفتہ رفتہ ڈھل رہا ہے. سورج رفتہ رفتہ ڈھل رہا ہے. بہت عمدہ شاعری. اور کبھی تیری جدائی کھل رہی تھی. کبھی تیری جدائی کھل رہی تھی. کبھی تیری جدائی کھل رہی تھی مگر اب تیرا ملنا کھل رہا ہے. بہت عمدہ شاعری صاحب, بہت عمدہ. میں چاہوں گا کہ سامعین کو یہ شعر دوبارہ سنائیں. مقرر ارشاد. کبھی تیری جدائی کھل رہی تھی. کبھی تیری جدائی کھل رہی تھی مگر اب تیرا ملنا کھل رہا ہے. مگر اب تیرا ملنا کھل رہا ہے. اور کہیں بہترین شاعری صاحب, بہترین, بہت عمدہ. کہیں ناسور بن جائے نہ ایک دن. کہیں ناسور بن جائے نہ ایک دن. کہیں ناسور بن جائے نہ ایک دن. ابھی جو زخم دل میں پل رہا ہے. ابھی جو زخم دل میں پل رہا ہے. بہت عمدہ شاعری, بہت خوب شاعری. اور میں آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم نے جانا کہ آپ ایک شاعر کے بیٹے اور ایک شاعر کے والد ہیں, آپ کے صاحبزادے جناب شارق صدیقی بھی آج کل بہترین شاعری کر رہے ہیں اور اکثر مشاعروں میں دیکھے جاتے ہیں. بے شک. تو آج کل کے نوجوانوں کو آپ شاعری کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے, اس کے بارے میں چند باتیں آپ سامعین کے سامنے پیش کریں. دیکھیے, میرے گھر کا ماحول ادبی رہا. مجھے شاعری وراثت میں ملی. جی. اس کے بعد میرے بیٹے شارق صدیقی نے اس میدان میں قدم رکھا. جی بے شک. حالانکہ وہ انگلش میڈیم سے اور دہرادون میں پڑھا, لیکن اس کے باوجود بھی خاندانی روایت کو قائم رکھتے ہوئے اس نے شاعری کی ابتدا کی. جی. اور ماشاءاللہ بہت اچھا کلام کہتا ہے اور کافی مشہور ہو رہا ہے. جی بالکل. باقی میرا تو کہنا یہ ہے کہ شاعری, سب سے پہلے شاعری کو سمجھیں, سیکھیں, اس کے بعد شاعری کریں. یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی. اور میں ہر نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ادب کے میدان میں آئیں اور اپنا ہنر پیش کریں. تو ادیب صاحب, آپ کی شاعری نہ صرف اردو سے محبت بڑھاتی ہے بلکہ زندگی کے نئے زاویوں کو سمجھنے کا ہنر بھی سکھاتی ہے. تو ہم ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو دوستو, آج ہمارے بیچ موجود تھے کاشی پور شہر کے ایک مشہور اور معروف شاعر محترم جناب اقبال ادیب کاشی پوری. امید ہے کہ آج کی اس دعوت گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. میں محمد جلیل صدیقی آج کی اس بزم کا اختتام کرتا ہوں. پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. شکریہ.